نعم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت اور زندگی کے واقعات بیان ہو رہے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں حضرت ابوبکر صدیق کا جو مرتبہ تھا اس بارے میں پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، مزید بھی بیان ہوا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنا جانشین نامزد کرنا چاہتے تھے، بلکہ یہ اشارہ دیا کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر ہی کو آپ کے بعد خلیفہ اور جانشین بنائے گا. چنانچہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری میں مجھ سے فرمایا کہ ابوبکر اور اپنے بھائی کو میرے پاس بلاؤ تاکہ میں ایک تحریر لکھ دوں. مجھے ڈر ہے کہ کوئی خواہش کرنے والا خواہش کرے یا کوئی کہنے والا کہے کہ میں زیادہ حقدار ہوں، لیکن اللہ اور مومن تو سوائے ابوبکر کے کسی اور کا انکار کریں گے. یعنی کوئی اور اگر کہے تو اس کا انکار ہوگا تو ابوبکر ہی بنے گے جانشین. پھر حضرت حذیفہ بن یمان کی بھی ایک روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ میرے لیے تم میں باقی رہنا کب تک ہے، بس تم میری پیروی کرو اور ان کی جو میرے بعد ہیں. اور آپ کا اشارہ ابوبکر اور عمر کی طرف تھا. حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ ایک بار میں سویا ہوا تھا، میں نے اپنے تئیں ایک کنویں پر دیکھا جس پر ایک ڈول تھا. میں نے اس کنویں میں سے جتنا اللہ نے چاہا کھینچ کر پانی نکالا. پھر ابن ابی قحافہ نے وہ ڈول لے لیا اور اس سے پانی کا ایک ڈول یا دو ڈول کھینچ کر نکالے، اور ان کے کھینچنے میں کچھ کمزوری تھی، اور اللہ ان کی اس کمزوری پر پردہ پوشی فرماتے ہوئے ان سے درگزر کرے گا. پھر وہ ڈول ایک چرسہ ہو گیا، یعنی چمڑے کا ایک بڑا ڈول بن گیا، اور ابن خطاب نے اس کو لیا. تو میں نے کبھی لوگوں میں ایسا شاہ زور نہیں دیکھا جو اس طرح کھینچ کر پانی نکالتا ہو جس طرح عمر نکالتے تھے. اتنا نکالا کہ لوگ خوب سیر ہو کر اپنے اپنے ٹھکانوں میں جا بیٹھے. یعنی حضرت ابوبکر اور عمر دونوں کے بارے میں آپ نے بتایا کہ آپ کے بعد جانشین ہوں گے. واقعہ افق میں جو حضرت ابوبکر کا کردار ہے اور جو آپ کے فضائل ہیں، اس کی تفصیل تو پہلے صحابہ کے میں بیان ہو چکی ہے. یہاں صرف ایک مختصر حصہ پیش کرتا ہوں جس سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت عائشہ پر اتنا بڑا الزام لگایا گیا، گویا ایک پہاڑ ٹوٹ گیا. لیکن حضرت عائشہ کے والدین کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام بیٹی کے پیار سے کہیں زیادہ بڑا ہوا تھا کہ انہوں نے اس سارے عرصے میں دیر تک اپنی بیٹی کو اسی حالت میں رہنے دیا کہ جس حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھنا مناسب سمجھا. یہاں تک ایک مرتبہ جب حضرت عائشہ اپنے والدین کے گھر تشریف لائیں تو حضرت ابوبکر نے انہیں اسی وقت واپس ان کے گھر بھیج دیا. چنانچہ بخاری میں ہے
کہ واقعہ افک کے دوران حضرت عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ایک خادم کے ساتھ اپنے والدین کے گھر تشریف لے گئیں۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ میں گھر میں داخل ہوئی اور میں نے اپنے والدہ ام رومان کو مکان کے نچلے حصے میں اور حضرت ابوبکر کو گھر کے بالا خانے میں پایا۔ وہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ میری ماں نے کہا، اے میری پیاری بیٹی کیسے آئی؟ میں نے انہیں بتایا اور وہ واقعہ ان سے بیان کیا۔ کہتی ہیں میں کیا دیکھتی ہوں کہ اس سے انہیں وہ حیرت نہیں ہوئی جس قدر مجھے ہوئی تھی، جو میرا خیال تھا کہ واقعہ سن کو پریشان ہوں گی، ان کو کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ حضرت عائشہ کہنے لگیں، نہ وہ کہنے لگیں ان کی والدہ کہ اے میری پیاری بیٹی، اپنے خلاف ہونے والے اس بات کو معمولی سمجھو، کیونکہ اللہ کی قسم کم ہی ایسا ہوا ہے کہ کوئی خوبصورت عورت کسی شخص کے پاس ہو جس سے وہ محبت رکھتا ہو، اس کی سوتنیں ہوں مگر وہ اس سے حسد کرتی ہیں اور اس کے متعلق باتیں بنائی جاتی ہیں۔ کیا دیکھتی ہوں، حضرت عائشہ کہتی ہیں، کیا دیکھتی ہوں کہ اس کا ان پر وہ اثر نہیں جو مجھ پر ہے۔ میں نے کہا، حضرت عائشہ نے کہتی ہیں، میں نے کہا کہ میرے والد بھی یہ جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر حضرت عائشہ نے کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان سے پوچھا اپنی والدہ سے۔ انہوں نے کہا ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، اس بات پہ میرے آنسو جاری ہو گئے اور میں رونے لگی۔ حضرت ابوبکر نے میری آواز سنی اور وہ گھر کے بالا خانے میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ وہ نیچے آئے اور میری ماں سے کہا، اسے کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا، اسے وہ بات پہنچی ہے جو اس کے متعلق کہی جا رہی ہے۔ تو حضرت ابوبکر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہنے لگے، اے میری پیاری بیٹی، میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ تم اپنے گھر لوٹ جاؤ۔ تو حضرت عائشہ کہتی میں واپس آ گئی۔ واقعہ افک کے تذکرے میں اس گھناؤنی سازش اور حضرت ابوبکر کے مناقب بیان کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود نے ایک جگہ بیان فرمایا کہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ وہ کون کون لوگ تھے جن کو بدنام کرنا منافقوں کے لیے یا ان کے سرداروں کے لیے فائدہ مند ہو سکتا تھا، اور کن کن لوگوں سے اس ذریعے سے منافق اپنی اس دشمنی نکال سکتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک ادنا تدبر سے معلوم ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگا کر دو شخصوں سے دشمنی نکالی جا سکتی تھی، ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، کیونکہ ایک کی وہ بیوی تھی اور ایک کی بیٹی تھی۔ یہ دونوں وجود ایسے تھے کہ ان کی بدنامی سیاسی یا اقتصادی لحاظ سے یا دشمنیوں کے لحاظ سے بعض لوگوں کے لیے فائدہ بخش ہو سکتی تھی، یا بعض لوگوں کی اغراض ان کو بدنام کرنے کے ساتھ وابستہ تھیں، ورنہ خود حضرت عائشہ کی بدنامی سے کسی شخص کو کوئی دلچسپی نہ ہو سکتی تھی۔ زیادہ سے زیادہ آپ سے سوتوں کا تعلق ہو سکتا تھا، یعنی یہ دوسری بیویاں تھیں آن وسلم کی، اور یہ خیال ہو سکتا تھا کہ شاید حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سوتوں نے حضرت عائشہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے گرانے اور اپنی نیک نامی چاہنے کے لیے اس معاملے میں کوئی حصہ لیا ہو، مگر تاریخ شاہد ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سوتوں نے اس معاملے میں کوئی حصہ نہیں لیا، بلکہ حضرت عائشہ کا اپنا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے جس بیوی کو میں اپنا رقیب اور مد مقابل خیال کرتی تھی وہ حضرت زینب تھے۔ ان کے علاوہ اور کسی بیوی کو میں اپنا رقیب خیال نہیں کرتی تھی، مگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں زینب کے اس احسان کو کبھی نہیں بھول سکتی کہ جب مجھ پر الزام لگایا گیا تو سب سے زیادہ زور سے اگر کوئی اس الزام کا انکار کیا کرتی تھی تو وہ حضرت زینب ہی تھیں۔ بس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اگر کسی کو دشمنی ہو سکتی تھی
تو وہ ان کی صوتوں کو ہی ہو سکتی تھی، اور وہ اگر چاہتیں تو اس میں حصہ لے سکتی تھیں، تا حضرت عائشہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے گر جائیں اور ان کی عزت بڑھ جائے، مگر تاریخ سے ثابت ہے کہ انہوں نے اس معاملے میں دخل ہی نہیں دیا، یعنی دوسری بیویوں نے۔ اور اگر کسی سے پوچھا گیا تو اس نے حضرت عائشہ کی تعریف ہی کی۔ چنانچہ ایک اور بیوی کے متعلق ذکر آتا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس معاملے کا ذکر کیا تو اس نے کہا، میں نے تو سوائے خیر کے عائشہ میں کوئی چیز نہیں دیکھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اپنے دشمنی نکالنے کا امکان اگر کسی کی طرف سے ہو سکتا تھا تو ان کی صوتوں کی طرف سے، مگر ان کا اس معاملے میں کوئی تعلق ثابت نہیں ہوتا۔ اسی طرح مردوں کی عورتوں سے دشمنی کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، بس آپ پر الزام یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کی وجہ سے لگایا گیا یا حضرت ابوبکر سے بغض کی وجہ سے ایسا کیا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام حاصل تھا وہ تو الزام لگانے والے کسی طرح چھین نہیں سکتے تھے۔ انہیں جس بات کا خطرہ تھا وہ یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وہ اپنی اغراض کو پورا کرنے سے محروم نہ رہ جائیں، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ آپ کے بعد خلیفہ ہونے کا اگر کوئی شخص اہل ہے تو وہ ابو بکر ہی ہے۔ بس اس خطرے کو بھانپتے ہوئے انہوں نے حضرت عائشہ پر الزام لگا دیا تا حضرت عائشہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے گر جائیں، اور ان کے گر جانے کی وجہ سے حضرت ابوبکر کو مسلمانوں میں جو مقام حاصل ہے وہ بھی جاتا رہے، اور مسلمان آپ سے بزن ہو کر، یعنی حضرت ابوبکر سے بزن ہو کر اس عقیدت کو ترک کر دیں جو انہیں آپ سے تھی۔ اور اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر کے خلیفہ ہونے کا دروازہ بالکل بند ہو جائے۔ جس طرح حضرت خلیفہ اول کی زندگی میں، حضرت مسلم فرماتے ہیں، جس طرح خلیفہ اول کی زندگی میں پیغامیوں کا گروہ مجھ پر اعتراض کرتا رہتا تھا اور مجھے بدنام کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا، بس یہی وجہ تھی کہ خدا تعالیٰ نے حضرت عائشہ پر الزام لگانے کے واقعے کے بعد خلافت کا بھی ذکر کیا۔ حدیث میں صریح طور پر آتا ہے کہ صحابہ آپس میں باتیں کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ ابو بکر کا ہی مقام ہے۔ پھر حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، آپ میری فلاں حاجت پوری کر دیں۔ آپ نے فرمایا، اس وقت نہیں، پھر آنا۔ وہ بدوی تھا اور تہذیب و شائستگی کے اصول سے ناواقف تھا۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ آخر آپ انسان ہیں، اگر میں پھر آؤں اور آپ اس وقت فوت ہو چکے ہوں تو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں دنیا میں نہ ہوا تو ابو بکر کے پاس چلے جانا، وہ تمہاری حاجت پوری کر دے گا۔ اسی طرح حدیثوں میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا، اے عائشہ، میں چاہتا تھا کہ ابو بکر کو اپنے بعد نامزد کر دوں، مگر میں جانتا ہوں کہ اللہ اور مومن اس کے سوا اور کسی پر راضی نہ ہوں گے، اس لیے میں کچھ نہیں کہتا۔ غرض صحابہ یہ قدرتی طور پر سمجھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان میں سے اگر کسی کا درجہ ہے تو ابو بکر کا، اور وہی آپ کا خلیفہ بننے کے اہل ہیں۔ مکی زندگی تو ایسی تھی کہ اس میں حکومت اور اس کے انتظام کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا، لیکن مدینے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد حکومت قائم ہو گئی، اور طبعاً منافقوں کے دلوں میں یہ سوال پیدا ہونے لگا، کیونکہ آپ کی مدینے میں تشریف لانے کی وجہ سے ان کی کئی امیدیں باطل ہو گئی تھیں۔ عبداللہ بن ابی بن سلول نے جب یہ دیکھا کہ اس کی بادشاہت کے تمام امکانات جاتے رہے ہیں تو اسے سخت غصہ آیا، اور گو وہ بظاہر مسلمانوں میں مل گیا مگر ہمیشہ اسلام میں رخنے ڈالتا رہتا تھا، اور چونکہ اب وہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس کے دل میں اگر کوئی خواہش پیدا ہو سکتی تھی تو یہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوں تو میں مدینہ کا بادشاہ بنوں۔
لیکن مسلمانوں میں جو ہی بادشاہت قائم ہوئی اور ایک نیا نظام انہوں نے دیکھا تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کرنے شروع کر دیے کہ اسلامی حکومت کا کیا طریق ہے، آپ کے بعد اسلام کا کیا حال ہوگا، اور اس بارے میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول نے جب یہ حالت دیکھی تو اسے خوف پیدا ہونے لگا کہ اب اسلام کی حکومت ایسے رنگ میں قائم ہوگی کہ اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا، یعنی عبداللہ کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وہ ان حالات کو روکنا چاہتا تھا، اور اس کے لیے جب اس نے غور کیا تو اسے نظر آیا کہ اگر اسلامی حکومت کو اسلامی اصول پر کوئی شخص قائم کر سکتا ہے تو وہ ابو بکر ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کی نظر اسی کی طرف اٹھتی ہے، یعنی حضرت ابو بکر کی طرف، اور وہ اسے سب دوسروں سے معزز سمجھتے ہیں۔ بس اس نے اپنی خیر اسی میں دیکھی کہ ان کو بدنام کر دیا جائے اور لوگوں کی نظروں سے حضرت ابوبکر کو گرا دیا جائے، بلکہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے بھی گرا دیا جائے، اور اس بدنیتی کے پورا کرنے کا موقع اسے حضرت عائشہ کے ایک جنگ میں پیچھے رہ جانے کے واقعے سے مل گیا، اور اس خبیث نے آپ پر گندہ الزام لگا دیا جو قرآن کریم میں اشارتاً بیان کیا گیا ہے اور حدیثوں میں اس کی تفصیل آتی ہے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول کی اس میں یہ غرض تھی کہ اس طرح حضرت ابوبکر ان لوگوں کی نظروں میں بھی ذلیل ہو جائیں گے اور آپ کے تعلقات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خراب ہو جائیں گے، اور اس نظام کے قائم ہونے میں رکھنا پڑ جائے گا جس کا قائم ہونا اسے لابدی نظر آتا تھا، نظر آ رہا تھا کہ لازمی یہ ہوگا، اور جس کے قائم ہونے سے اس کی امیدیں تباہ ہو جاتی تھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حکومت کے خواب صرف عبداللہ بن ابی بن سلول ہی نہیں دیکھ رہا تھا، اور بعض لوگ بھی اس مرض میں مبتلا تھے، چونکہ منافق اپنی موت کو ہمیشہ دور سمجھتا ہے اور وہ دوسروں کی موت کے متعلق اندازے لگاتا رہتا ہے۔ اس لیے عبداللہ بن ابی بن سلول بھی اپنی موت کو دور سمجھتا تھا، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرے گا۔ وہ یہ قیاس آرائیاں کرتا رہتا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوں تو میں عرب کا بادشاہ بنوں گا، لیکن اب اس نے دیکھا کہ ابو بکر کی نیکی اور تقویٰ اور بڑائی مسلمانوں میں تسلیم کی جاتی ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے تشریف نہیں لاتے تو ابو بکر آپ کی جگہ نماز پڑھاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی فتویٰ پوچھنے کا موقع نہیں ملتا تو مسلمان ابو بکر سے فتویٰ پوچھتے ہیں۔ یہ دیکھ کر عبداللہ بن ابی بن سلول کو جو آئندہ کی بادشاہت ملنے کی امید لگائے بیٹھا تھا سخت فکر لگا، اور اس نے چاہا کہ اس کا ازالہ کرے۔ چنانچہ اسی امر کا ازالہ کرنے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شہرت اور آپ کی عظمت کو مسلمانوں کی نگاہ سے گرانے کے لیے اس نے حضرت عائشہ پر الزام لگا دیا۔ حضرت عائشہ پر الزام لگنے کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے نفرت پیدا ہو، اور حضرت عائشہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت کا نتیجہ نکلے کہ ابو بکر کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی نگاہ میں جو اعزاز حاصل ہے وہ کم ہو جائے اور ان کے آئندہ خلیفہ بننے کا امکان نہ رہے۔ چنانچہ اسی امر کا اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ذکر فرماتا ہے ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، کہ وہ لوگ جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر اتہام لگایا وہ تم لوگوں میں سے ہی مسلمان کہلانے والا ایک جتھا ہے، مگر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ لا تحسبوہ شرا لکم بل ہوا خیر لکم، لا تحسبوہ شرا لکم بل ہوا خیر لکم، تم یہ خیال نہ کرو
کہ یہ الزام کوئی برا نتیجہ پیدا کرے گا، بلکہ یہ الزام بھی تمہاری بہتری اور ترقی کا موجب ہو جائے گا۔ چنانچہ فرماتے ہیں، لو اب ہم خلافت کے متعلق بھی اصول بیان کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور تم کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ منافق زور مار کر دیکھ لیں، یہ ناکام رہیں گے اور ہم خلافت کو قائم کر کے چھوڑیں گے، کیونکہ خلافت نبوت کا ایک جزو ہے اور الہی نور کے محفوظ رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو مسلم فرماتے ہیں، اب دیکھو کہ سورہ نور کے شروع سے لے کر اس کے آخر تک کس طرح ایک ہی مضمون بیان کیا گیا ہے۔ پہلے اس الزام کا ذکر کیا جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر لگایا گیا تھا، اور چونکہ حضرت عائشہ پر الزام لگانے کی اصل غرض یہ تھی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ذلیل کیا جائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے جو تعلقات ہیں وہ بگڑ جائیں، اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کی نگاہ میں بھی ان کی عزت کم ہو جائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ خلیفہ نہ ہو سکیں، کیونکہ عبداللہ بن ابی بن سلول یہ بھانپ گیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کی نگاہ اگر کسی پر اٹھنی ہے تو ابوبکر ہی ہے، اور اگر ابوبکر کے ذریعے خلافت قائم ہو گئی تو عبداللہ بن ابی بن سلول کی بادشاہی کے خواب کبھی پورے نہیں ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس الزام کے ذکر کے مان بعد خلافت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ خلافت بادشاہت نہیں ہے، وہ تو نور الہی کے قائم رکھنے کا ایک ذریعہ ہے، اس لیے اس کا قیام اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اس کا ضائع ہونا تو نور نبوت اور نور الوہیت کا ضائع ہونا ہے، پس وہ اس نور کو ضرور قائم کرے گا اور نبوت کے بعد بادشاہت ہرگز قائم نہیں ہونے دے گا، اور جسے چاہے گا خلیفہ بنائے گا، بلکہ وہ وعدہ کرتا ہے کہ مسلمانوں سے ایک نہیں متعدد لوگوں کو خلافت پر قائم کر کے نور کے زمانہ کو لمبا کر دے گا۔ یہ مضمون ایسا ہی ہے جیسا کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول فرمایا کرتے تھے کہ خلافت کیسری کی دکان کا سوڈا واٹر نہیں کہ جس کا جی چاہے پی لے۔ اسی طرح فرمایا، تم اگر الزام لگانا چاہتے ہو تو بے شک لگاؤ، نہ تم خلافت کو مٹا سکتے ہو نہ ابوبکر کو خلافت سے محروم کر سکتے ہو، کیونکہ خلافت ایک نور ہے، وہ نور اللہ کے ظہور کا ایک ذریعہ ہے، اس کو انسان اپنی تدبیروں سے کہاں مٹا سکتا ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ اس طرح خلافت کا یہ نور چند اور گھروں میں بھی پایا جاتا ہے، اور کوئی انسان اپنی کوششوں اور اپنے مکروں سے اس نور کے ظہور کو روک نہیں سکتا۔ بہرحال ایک مضمون ہے خلافت کے بارے میں بھی آپ نے خطبہ دیا تھا، اس میں اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں جو آنسر کا مقام تھا، پھر اللہ تعالیٰ کی جواد میں فعلی شہادت اس سے بھی ثابت ہو گیا کہ نبوت کے فوراً بعد جو خلافت کا سلسلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق جاری رہنا تھا وہ جاری رہا، اور اس کے بعد اگر بادشاہ آئی تو وہ بات کی بات ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے وہ نظام پھر قائم ہوا۔ حضرت ابوبکر کے انکسار اور تواضع کے بارے میں آتا ہے، حضرت سعید بن مسیب روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ہمراہ ایک مجلس میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص حضرت ابوبکر کے ساتھ جھگڑ پڑا اور آپ کو تکلیف پہنچائی۔ اس پر حضرت ابوبکر خاموش رہے۔ اس نے دوسری مرتبہ تکلیف پہنچائی، جس پر حضرت ابوبکر پھر خاموش رہے۔ اس نے تیسری مرتبہ تکلیف دی تو حضرت ابوبکر نے بدلہ لیا۔ جب حضرت ابوبکر نے بدلہ لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت ابوبکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے؟ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان سے ایک فرشتہ اترا جو اس بات کی تکذیب کر رہا تھا جو تیری نسبت بیان کر رہا تھا۔ جب تو نے بدلہ لیا تو شیطان آ گیا، اور میں اس مجلس میں نہیں بیٹھنے والا جس میں شیطان پڑ گیا ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر، 3 باتیں ہیں جو سب برحق ہیں، کسی بندے پر کسی چیز کے ظلم کیا جائے،
اور وہ محض اللہ عز و جل کی خاطر اسے چشم پوشی کرے تو اللہ اسے اپنی نصرت کے ذریعے سے معزز بنا دیتا ہے۔ وہ شخص جو کسی عطیے کا دروازہ کھولے جس کے ذریعے اس کا ارادہ صلہ رحمی کرنے کا ہو تو اللہ اس کے ذریعے اسے مال کی کثرت میں بڑھا دیتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ شخص جو سوال کا دروازہ کھولے جس کے ذریعے اس کا ارادہ مال کی کثرت کا ہو تو اللہ اسے اس کے ذریعے قلت اور کمی میں بڑھا دیتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ معرفت تامہ رکھنے والے، عارف باللہ، بڑے حلیم الطبع اور نہایت مہربان فطرت کے مالک تھے، اور انکسار اور مسکینی کی وضع میں زندگی بسر کرتے تھے۔ بہت ہی عفو و درگزر کرنے والے اور مجسم شفقت و رحمت تھے۔ آپ اپنی پیشانی کے نور سے پہچانے جاتے تھے۔ آپ کا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے گہرا تعلق تھا، اور آپ کی روح خیر الورا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے پیوست تھی، اور جس نور نے آپ کے آقا و مبتدا محبوب خدا کو ڈھانپا تھا اسی نور نے آپ کو بھی ڈھانپا ہوا تھا، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے لطیف سائے اور آپ کے عظیم فیوز کے نیچے چھپے ہوئے تھے، اور فہم قرآن اور سید الرسل، فخر نبی، فخر بنی نوع انسان کی محبت میں آپ تمام لوگوں سے ممتاز تھے۔ اور جب آپ پر اخروی حیات اور الہی اسرار منکشف ہوئے تو آپ نے تمام دنیاوی تعلقات توڑ دیے اور جسمانی وابستگیوں کو پرے پھینک دیا، اور اپنے محبوب کے رنگ میں رنگین ہو گئے، اور واحد مطلوب ہستی کی خاطر ہر مراد کو ترک کر دیا، اور تمام جسمانی قدورتوں سے آپ کا نفس پاک ہو گیا، اور سچے یگانہ خدا کے رنگ میں رنگین ہو گیا، اور رب العالمین کی رضا میں گم ہو گیا۔ اور جب سچی الہی محبت آپ کے تمام رگ و پے اور دل کی انتہائی گہرائیوں میں اور وجود کے ہر ذرے میں جاگزین ہو گئی، اور آپ کے افعال و اقوال میں اور برخاست و نشست میں اس کے انوار ظاہر ہو گئے، تو آپ صدیق کے نام سے موسوم ہوئے، اور آپ کو نہایت فراوانی سے تر و تازہ اور گہرا علم تمام عطا کرنے والوں میں سے بہتر عطا کرنے والے خدا کی بارگاہ سے عطا کیا گیا۔ صدق آپ کا ایک راسخ ملکہ اور طبی خاصہ تھا، اور اسی صدق کے آثار و انوار آپ میں اور آپ کے ہر قول اور فعل اور حرکت و سکون اور حواس و انفاس میں ظاہر ہوئے۔ آپ آسمانوں اور زمینوں کے رب کی طرف سے منعم علیہ گروہ میں شامل کیے گئے۔ آپ کتاب نبوت کا ایک اجمالی نسخہ تھے، اور آپ ارباب فضیلت اور جوان مردوں کے امام تھے، اور نبیوں کی سرشت رکھنے والے چیدہ لوگوں میں سے تھے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، تو ہمارے اس قول کو کس قسم کا مبالغہ تصور نہ کر، اور نہ ہی اسے نرم رویے اور چشم پوشی کی قسم سے محمول کر، اور نہ ہی اسے چشمہ محبت سے پھوٹنے والا سمجھ، بلکہ یہ وہ حقیقت ہے جو بارگاہ رب العزت سے مجھ پر ظاہر ہوئی ہے۔ یہ مقام جو اوبر کا بیان کیا آپ نے، جو اتنی تعریفیں کی ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر فرمائی ہیں براہ راست، آپ کے خواص، آپ کے مناقب۔ پھر آپ فرماتے ہیں، اور آپ رضی اللہ عنہ کا مشرب رب الارباب پر توکل کرنا اور اسباب کی طرف کم توجہ کرنا تھا، اور آپ تمام آداب میں ہمارے رسول اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور ذل کے تھے، اور آپ کی حضرت خیر البریہ سے ایک ازلی مناسبت تھی، اور یہی وجہ تھی کہ آپ کو حضور کے فیض سے پل بھر میں وہ کچھ حاصل ہو گیا جو دوسروں کو لمبے زمانوں اور دور دراز اقلیموں میں حاصل نہ ہو سکا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 14 ساتھیوں میں شمولیت۔ حضرت علی، اس کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ حضرت علی بن ابو طالب نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً ہر نبی کو 7 نجیب ساتھی دیے گئے، یا فرمایا ساتھی
یا صرف ساتھی کہا، اور مجھے 14 دیے گئے ہیں۔ ہم نے کہا وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا میں اور میرے دونوں بیٹے اور حضرت جعفر اور حضرت حمزہ اور حضرت ابوبکر، یعنی حضرت علی اور ان کے دونوں بیٹے حضرت جعفر، حضرت حمزہ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت بلال اور حضرت سلمان اور حضرت عمار اور حضرت مقداد اور حضرت حذیفہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود۔ حضرت ابوبکر صدیق کو حج کی عمارت بھی دی گئی تھی آن وسلم کی طرف سے۔ اس بارے میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق کو امیر الحج بنا کر مکہ روانہ فرمایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ کیا۔ پھر آپ سے ذکر کیا گیا کہ مشرکین دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر حج کرتے ہیں اور شرکیہ الفاظ ادا کرتے ہیں اور خانہ کعبہ کا ننگے ہو کر طواف کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال حج کرنے کا ارادہ ترک کر دیا اور حضرت ابوبکر صدیق کو امیر حج بنا کر روانہ فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق 300 صحابہ کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ 20 قربانی کے جانور بھیجے، جن کے گلے میں خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے قربانی کی علامت کے طور پر گانیاں پہنائیں اور نشان لگائے۔ حضرت ابوبکر خود اپنے ساتھ 5 قربانی کے جانور لے کر گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی نے سورہ توبہ کی ابتدائی آیات کا اس حج کے موقع پر اعلان کیا تھا۔ اس کی تفصیل تو حضرت علی کے ذکر میں اور پھر ابوبکر کے ذکر میں شروع میں ایک دفعہ خطبہ میں بیان کر چکا ہوں۔ بہرحال مختصراً یہاں بیان کرتا ہوں کہ جب سورہ برات یعنی سورہ توبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کو بطور امیر حج بھجوا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ یہ صورت حضرت ابوبکر کی طرف بھیج دیں تاکہ وہ وہاں پڑھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت میں سے کسی شخص کے سوا کوئی یہ فریضہ میری طرف سے ادا نہیں کر سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلوایا اور انہوں نے فرمایا کہ سورہ توبہ کے آغاز میں جو بیان ہوا ہے اس کو لے جاؤ اور قربانی کے دن جب لوگ مناب میں اکٹھے ہوں تو ان میں اعلان کر دو کہ جنت میں کوئی کافر داخل نہیں ہوگا اور اس سال کے بعد کسی مشرک کو حج کرنے کی اجازت نہ ہوگی، نہ ہی کسی کو ننگے بدن بیت اللہ کے طواف کی اجازت ہوگی، اور جس کسی کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معاہدہ کیا ہے اس کی مدت پوری کی جائے گی۔ حضرت علی اس فرمان کے ساتھ روانہ ہوئے۔ راستے میں حضرت ابوبکر سے جا ملے۔ جب حضرت ابوبکر نے حضرت علی کو راستے میں دیکھا کہ ملے تو کہا کہ آپ کو امیر مقرر کیا گیا ہے یا آپ میرے ماتحت ہوں گے؟ حضرت ابوبکر نے پوچھا حضرت علی سے۔ حضرت علی نے کہا کہ آپ کے ماتحت۔ پھر دونوں روانہ ہو گئے۔ حضرت ابوبکر آپ کے ماتحت ہوں گا، لیکن یہ آیات جو ہیں وہ میں پڑھوں گا۔ بہرحال حضرت ابوبکر نے لوگوں کو حج کے امور پر نگرانی کی اور اس سال اہل عرب نے اپنی انہی جگہوں پر پڑاؤ کیا ہوا تھا جہاں وہ زمانہ جاہلیت میں پڑاؤ کیا کرتے تھے۔ جب قربانی کا دن آیا تو حضرت علی کھڑے ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق لوگوں میں اس بات کا اعلان کیا جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جیسا کہ میں نے کہا اس کی تفصیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ یہ ذکر انشاءاللہ آئندہ بھی ہوگا حضرت ابوبکر کا۔ اس وقت میں بعض مرحومین کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو ہے مکرم محمد داؤد ظفر صاحب کا، مربی سلسلہ تھے یہاں یو کے میں، رکیم پریس میں تھے ابن چودھری محمد یوسف صاحب۔ 16 نومبر کو ان کی وفات ہوئی، 48 سال عمر تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کا جنازہ بھی حاضر ہے، انشاءاللہ جمعہ نمازوں کے بعد میں جنازہ بھی پڑھاؤں گا۔ 1998 میں
جامعہ احمدیہ ربوہ سے شاہد کا کورس مکمل کیا انہوں نے، پھر مربی سلسلہ کے طور پر مختلف جگہوں پر کام کرتے رہے. پھر 2001 میں انگلستان آ گئے. یہاں رکیم پریس میں جو اسلام آباد میں ان کی تقرری ہوئی. بڑے خواہش شوق سے خدمت بجا لاتے رہے. خلافت سے بڑا گہرا عقیدت کا تعلق تھا. اسلام آباد میں رہائش کے دوران کچھ عرصہ یہ صدر جماعت اسلام آباد بھی رہے. عمرہ کرنے کی سعادت بھی ان کو ملی. مرحوم موسی بھی تھے. ان کے پسماندگان میں والدین اور اہلیہ کے علاوہ 3 بیٹے اور 1 بیٹی شامل ہیں. ان کے والد چودھری یوسف صاحب بیان کرتے ہیں کہ داؤد کو میں نے جو مربی بننے کی تحریک کی تو انہوں نے میری اس خواہش کی مکمل تکمیل کی. بعض لوگوں نے ان کو کہا کہ اگر مربی بننے کے بجائے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے میں اتنی کوشش کریں تو وہ زیادہ اچھی ملازمت حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے گھر کے مالی حالات کو بہتر بنا سکتے ہیں. لیکن داؤد صاحب نے ایسے مشوروں کو یکسر مسترد کر دیا. جامعہ سے شاہد مربی بننے سے لے کر وفات تک مکمل وفا کے ساتھ اپنا وقف نبھایا. بہت اطاعت گزار بیٹے تھے. والد کہتے ہیں کہ میری ہر بات مانتے رہے، کبھی انکار نہیں کیا، ہمیشہ مجھے سکھ پہنچانے کی کوشش کی. مالی مشکلات کے باوجود کبھی بھی اپنے وقف کو چھوڑنے کا نہیں سوچا. جامعہ احمدیہ میں تعلیم کے دوران مالی مشکلات کی وجہ سے کہتے ہیں سائیکل کو پنکچر اگر ہو جاتا تھا تو اس کے پنکچر لگانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے. گھر سے سائیکل پہ ہوا بھر کے جامعہ پہنچ جاتے تھے اور واپسی بھی اس طرح کرتے تھے. کبھی گلہ شکوہ نہیں کیا. خلیفہ وقت کی اطاعت کرنے والے اور منشا کو سمجھنے والے مربی تھے. ان کی اہلیہ مبارکہ صاحبہ کہتی ہیں کہ 22 سال رفاقت رہی ہماری. بہت نرم دل، محنتی، خدا پر بے حد توکل اور ہر ایک کی بے لوث خدمت کرنے والا پایا. زندگی میں بہت سے ایسے مواقع آئے جب کچھ چیزیں بظاہر ناممکن لگیں تو میں کہتی کہ یہ کیسے ہوگا، تو کہتے کہ اللہ پہ توکل کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور اللہ کے فضل سے پھر ایسا ہی ہو جاتا. بچوں کو ہمیشہ نصیحت کرتے کہ اچھے انسان بننا، کبھی کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بننا. بچوں کو بٹھا کر ان کے کہتی ہیں بچوں کو بٹھا کر اکثر ذکر کرتے تھے کہ آج میں جو بھی ہوں خلافت کے تعلق کی وجہ سے ہوں اور جماعت کی وجہ سے ہوں. اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اپنے وقت کو صحیح نبھا سکوں. ہمیشہ ان کی یہ خواہش ہوتی تھی. ان کی بڑی بیٹی درمانہ صاحبہ کہتی ہیں وہ ہم سے صرف ایک ہی بات کا مطالبہ کیا کرتے تھے کہ ہم اچھے احمدی مسلمان بنیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں اور کبھی بھی کسی کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ ہو. بڑے بیٹے روحان کہتے ہیں میرے والد صاحب کو ہماری روحانی تربیت کی بہت فکر رہتی تھی. جب بھی ہم کوئی سوال پوچھتے تو وہ ایک مربی ہونے کی وجہ سے قرآنی تعلیم کی روشنی میں اور دینی پہلو سے جواب دینے کی کوشش کرتے تھے. چھوٹے بیٹے ہیں فواد داؤد، 15 سال عمر ہے ان کی. ان کا آخری ایام میں جب بیماری تھی، ان کو کینسر ہو گیا تھا اور آخری دنوں میں بہت شدت ہو گئی تھی اس کی، تو آخری ایام میں مجھے کہا تھا کہ میں تمہیں ایک خوبصورت زندگی جیتے دیکھنا چاہتا تھا، تاہم میرے اللہ کی مشیت کچھ اور ہے اور میں اس کی رضا پہ راضی ہوں. بہرحال بچوں کو ہمیشہ نیکی کی، جماعت سے تعلق کی، خلافت سے تعلق کی نصیحت کرتے رہے. اللہ تعالیٰ ان کی نصیحتوں پر ان کو عمل کرنے کی توفیق بھی دے اور ان کی دعائیں بھی قبول کریں ان کے لیے. یہ بات تو ہر ایک نے لکھی ہے، ان کے واقفین نے، واقف کاروں نے، مربیان نے. عموماً کہ بہت ہنس مکھ اور مجلس لگانے والے، دل مول لینے والے، ہر دل عزیز شخصیت کے مالک تھے اور اپنے پروفیشن میں کمپیوٹر اور آرٹ ورک میں مہارت رکھتے تھے. مربی تھے لیکن دماغ تھا کہ چلتا تھا ٹیکنیکل کاموں میں بھی اور ایڈیٹنگ وغیرہ میں بھی بڑا اچھا تھا. رکیم پریس میں بڑا کام کیا انہوں نے. اپنے ہنر کو استعمال کرنے کا انہیں خوب موقع ملا. جماعتی خدمت کو ہمیشہ خدا کے فضل اور اپنے لیے سعادت کا تصور کرتے تھے. ایک رشتہ دار نے یہ بھی لکھا ہے کہ دوسروں کے کام بڑی خاموشی سے آتے تھے. بڑی خاموشی سے ضرورت مند لوگوں کو، رشتہ داروں کو مالی مدد بھی کر دیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے. ان کے بچوں کو بھی صبر اور حوصلہ عطا فرمائے.
ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے والدین کو بھی صبر و حوصلہ دے۔ دوسرا ذکر ہے جو دو جنازہ غائب بھی ہیں، ان میں سے پہلا ہے رقیہ شمیم بشرا صاحبہ جو کرم اللہ ظفر صاحب مرحوم سابق ملک اسپین کی اہلیہ تھیں۔ یہ بھی گزشتہ دنوں میں ان کی وفات ہوئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ 1932 میں قادیان میں پیدا ہوئی تھیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسیہ تھی۔ کئی سال تک صدر لجنہ اسپین کے طور پر خدمت کی توفیق ملی ان کو۔ ان کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں۔ ان کے ایک پوتے وقف نو وقف زندگی ہیں، دارالمنعم طارق سینٹرل اسپینش ڈیسک کے انچارج ہیں۔ ایک پوتی بھی مربی سلسلہ سے بیاہی ہوئی ہیں۔ بیٹے بھی دونوں دین کا کام کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ نائب امیر بھی ہیں ایک ان کے بڑے بیٹے۔ رقیہ صاحبہ کے دادا مولوی فخر الدین صاحب اور دادی صاحب بی بی صاحبہ تھیں جو بنیادی طور پر بھیرے سے تھے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں بیعت کرنے کے بعد وہ قادیان چلے گئے۔ ان کے نانا بھائی عبدالرحیم صاحب تھے، ان کا تعلق اجمیر سے تھا۔ شروع میں سکھ مذہب سے تعلق تھا، پھر حضرت مسیح موعود کے ہاتھ پر بیعت کی سعادت پائی انہوں نے، اور وہ بھی بیعت کے بعد پڑھنے کے لیے قادیان آ گئے، اس لیے انہوں نے آل دیال دونوں صحابہ میں سے تھا۔ رقیہ بیگم صاحبہ کے بارے میں ان کے بیٹے نے لکھا ہے کہ دعوت الامیر سے خاص لگاؤ تھا، کئی بار پڑھا اسے، اور کہا کرتی تھیں کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں موجود بہت سے شکوک و شبہات کے جوابات مل گئے۔ 12 سال کی عمر سے ہی نماز کے لیے دل میں بہت زیادہ لگن تھی۔ اللہ تعالیٰ سے التجا کرتی تھیں کہ انہیں ایمان کے راستوں اور صراط مستقیم پر چلائے۔ پردے کا بہت خیال رکھنے والی تھیں۔ اس سلسلے میں دوسری خواتین کے لیے مثال تھیں۔ مریضوں اور محتاجوں کے ساتھ ہمدردی رکھتی تھیں، ہر ممکن طریقے سے ان کی مدد کرنے کے تیار رہتی تھیں۔ ابتدائی دور میں اسپین میں جب آئے ہیں مولانا صاحب کے ساتھ اسپین میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اکثر پولیس نے انہیں تبلیغ کی وجہ سے حراست میں مولانا صاحب کو حراست میں لے لیتی تھی پولیس، یا پھر گھر پہ چھاپے مارتی تھی۔ پولیس تبلیغی سرگرمیوں کے ثبوت کے لیے تلاشی کرتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے میاں کی طرح اس یقین پر قائم تھیں کہ آخر کار اللہ تعالیٰ ان کی مدد ضرور کرے گا اور تمام مشکلات کو دور کر دے گا۔ جب حضرت خلیفہ مسیح ثالث نے مولانا صاحب کو قرطبہ میں مسجد بنانے کے لیے مناسب جگہ تلاش کرنے کی ہدایت فرمائی، تو اس سلسلہ میں انہوں نے بھی ہر طرح سے مدد کی۔ ان کے بیٹے نے لکھا ہے جب مسجد بشارت کی تعمیر شروع ہوئی تو تقریباً ہر روز اپنے شوہر کے ساتھ بس وغیرہ کے ذریعے قرطبہ سے پیدرآباد تک تعمیراتی کاموں کی کاموں کی نگرانی کے لیے آتی تھیں۔ سارے اخراجات کا ریکارڈ ان کے پاس ہوتا تھا۔ باقاعدہ اکاؤنٹنٹ کے طور پہ انہوں نے کام کیا مسجد کی تعمیر میں۔ فضل اللہ قمر ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ والدہ صاحبہ نے حضرت مسلم موعود کی نصیحت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی ڈیوٹی کو مد نظر رکھنا اور اپنے شوہر کو مشورے دینا۔ آپ ایک ایسے ملک جا رہی ہیں جہاں آپ نے اپنے میاں کو تبلیغ کے کاموں میں سست نہیں بنانا بلکہ زیادہ فعال کرنا ہے۔ مرنے کے بعد ساتھ رہنے کے لیے بہت سارا وقت ہوگا۔ اس بنیاد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو زندگی کے ان دنوں میں کام کرنے کے وقت کو زیادہ سے زیادہ مفید بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور بہرحال وہ ان نصیحتوں پہ عمل کرتی رہیں۔ جو بھی صورتحال ہوتی آپ نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے صبر اور حوصلے سے کام کیا۔ ابتدائی دن بہت مشکل تھے لیکن آپ نے انہیں بھی ہمت سے برداشت کیا، دین کو دنیا پر ہمیشہ مقدم رکھا۔ حضرت مسلم موعود کی نصیحتوں پر عمل کرتے ہوئے یورپ کے ایک ایسے ملک میں اسلامی نمونہ قائم کیا جہاں ایک وقت میں اسلام کا نام لینا بھی جرم سمجھا جاتا تھا۔ اسپین میں تبلیغ احمدیت کام کو پھیلانے میں آپ کا نمایاں کردار تھا۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند کرے، ان کی اولاد کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
تیسرا ذکر ہے محترمہ طاہرہ حنیف صاحبہ کا، جو سید زین العابدین ولی اللہ شاہ صاحب کی بیٹی تھیں، اور مرزا حنیف احمد صاحب مرحوم جو خلیفہ مسیح ثانی کے بیٹے تھے، ان کی اہلیہ تھیں. یہ بھی گزشتہ دنوں ان کی وفات ہوئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسیہ تھیں، جیسا کہ میں نے بتایا حضرت مسلم موت کی بہو تھیں اور میری ممانی بھی تھیں. 1936 میں قادیان میں یہ پیدا ہوئیں. ان کے والد سید زین العابدین ولی اللہ شاہ صاحب تھے، جیسا کہ میں نے کہا، جنہوں نے بخاری کی شرح بھی لکھی ہوئی ہے، بہت کافی جلدوں کی. بڑے عالم تھے اور ممالک میں بھی رہے ہیں یہ. ان کی والدہ کا نام، طاہرہ بیگم صاحبہ کی والدہ کا نام سیدہ سیارہ حکمت صاحبہ تھا. ان کا تعلق دمشق سے تھا، یہ عرب تھیں. ان کے دادا حضرت ڈاکٹر سید عبدالستار شاہ صاحب کے ذریعہ ان کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ہوا، جنہوں نے 1901 میں حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کی تھی. اور اس کے لیے بھی پورے خاندان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح رہنمائی کی کہ بچوں کو، بڑوں کو خوابوں کے ذریعے سے رہنمائی کرتا رہا اور ان کے ایمانوں کو مضبوط کرتا رہا. حضرت ڈاکٹر سید عبدالستار شاہ صاحب حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے نانا تھے. اس طرح یہ ان کی معموزات تھیں. مکرمہ طاہرہ صاحبہ 1972 سے 1990 تک لجنہ معلی الربا میں سیکٹری اصلاح و ارشاد کی خدمت کی توفیق بھی پاتی رہیں. پھر سیرا لیون میں بھی اپنے وقت زندگی کی خاوند کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا کچھ سال. اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 بیٹیوں اور 1 بیٹے سے نوازا. ان کی بیٹی، بڑی بیٹی کہتی ہیں ام المومن کہ ہم نے امی کو ہمیشہ 5 وقتہ نمازوں کے علاوہ نماز تہجد، روزوں اور قرآن مجید کی تلاوت میں باقاعدگی سے مصروف دیکھا، بلکہ عشاء وغیرہ کی نمازیں بھی پڑھا کرتی تھیں. کبھی بھی یہ روٹین میں نہ ہٹتی، روٹین سے نہیں ہٹتی دیکھیں. سب کچھ آپ بہت محبت اور لگن سے کرتی تھیں. عبادت بھی بڑی محبت اور لگن سے ہوتی تھی. کہتی ہے مجھے بہت حیرت ہوتی تھی کہ اس کے ساتھ باقی دنیا داری کے کام کیسے نبھاتی ہیں. سسرال کے حقوق، ہمسائیگی کا حق، میرے ابا کا خیال رکھنا، ہم سب کے کھانے پینے کی فکر، مہمان نوازی، ان کا بھی بے شوق تھا. جماعت کے ساتھ محبت، خلفاء جو آپ کی زندگی میں آئے ان سب کے ساتھ بہت اخلاص کا تعلق، اور خلافت کی وفادار تھیں. وصیت کی ہمیشہ فکر رہتی تھی. خلیفہ وقت کو خط لکھنے کی تلقین کرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ خط لکھ کر تسلی ہو جاتی ہے. مجھے بھی بڑی باقاعدگی سے یہ خط لکھا کرتی تھیں، اور بلکہ ہر خطبے کے بعد اکثر ان کے خط آتے تھے اور اس میں مختلف قسم کے تبصرے بھی ہوتے تھے. بعض باتیں جو ان کو اچھی لگتی تھیں ان میں سے ان کا ذکر ہوتا تھا خاص طور پہ. کبھی کوئی اعتراض والی بات نہیں کرتی تھیں، بلکہ کبھی کوئی ایسی بات بھی ہوتی جس میں ہم شامل ہوتے تھے تو کہتی تھیں کہ اعتراضوں کی باتوں کو پڑھنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. ہمیشہ میں نے ان باتوں کو نقصان ہی دیکھا ہے، فائدہ کبھی نہیں دیکھا. جہاں تک میں نے کہا خلافوں سے غیر معمولی تعلق تھا. غریب پروری بہت زیادہ تھی. ایک صاحب اختر صاحب انہوں نے مجھے لکھا کہ ہمارے والد نے ہماری والدہ اور ہمیں چھوڑ دیا تو انہوں نے اپنے گھر میں ہمیں جگہ دی اور اپنے بچوں کی طرح خیال رکھا، کھانے پینے کا، لباس کا، پڑھائی کا، اور کبھی ہمیں محسوس نہیں ہونے دیا. اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، ہمیشہ بزرگوں کے قدموں میں جگہ دے اور ان کے بچوں کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.